السلام علیکم، میرا نام فیض الرحمان ہے اور آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے جو ہم نے اسلامک سٹڈیز کی ویڈیو لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے۔ کوسچن نمبر 51 ہے، حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا رہنما بنا کر بھیجا اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج ادا فرمایا۔ عورتوں کے پردہ کرنے سے متعلق احکامات قرآن پاک کی کس سورہ میں آئے ہیں؟ سورہ الاحزاب میں۔ قرآن پاک تقریباً نازل ہوا 23 سال کے دوران۔ اگر ہم ایگزیکٹ عرصے کی بات کریں تو 22 سال 4 ماہ اور 5 دن میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کی آیات کس سورہ کی ہیں؟ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات ایسی ہیں جو کہ سب سے پہلے نازل ہوئیں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے نام سے کتنی صورتیں ہیں؟ 6 ایسی صورتیں ہیں جو کہ انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ قرآن پاک میں کل کتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے؟ 25۔ غزوہ تبوک کس سن ہجری میں ہوا؟ 9 ہجری، اور غزوہ تبوک کو آخری غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ جمعرات کے دن۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اور سب سے چھوٹی سورت کی بات کریں تو سورہ الکوثر ہے۔ کوسچن نمبر 60 ہے، فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کتنے سال مسلمانوں کا قبلہ اول رہا؟ تقریباً 18 ماہ۔ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد القبلتین میں نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور اس مسجد کو مسجد القبلتین اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ 29۔ خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنا ہے؟ 30 سال۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور 6 ماہ حضرت امام حسن کے ملا کے ٹوٹل 30 سال کا عرصہ بنتا ہے اور اس عرصے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری اور 632 عیسوی میں۔ طائف کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی پہلی وحی میں کل کتنی آیات نازل ہوئیں؟ پہلی 5 آیات جو کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز کون تھا؟ قلعہ خیبر۔ جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا دن تھا جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا۔ بیت المقدس کس کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نماز جمعہ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ 1 ہجری میں، اور نماز 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حلیمہ سعدیہ کس قبیلے سے تھیں؟ بنو سعد سے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ غزوہ بدر میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 14۔ سورہ آل عمران میں رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ آل عمران میں رکوع کی تعداد 20 ہے۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی، اور اس پر زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب اس کو جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی؟ 1 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ خارجیوں کی بغاوت کی سرکوبی کس خلیفہ راشدہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ قرآن پاک کی تدوین کا کام کس کے دور خلافت میں شروع ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے شروع ہوا۔ نماز استسقاء کب ادا کی جاتی ہے؟ بارش کے وقت۔
اور ساتھ ہی دو یہ کوشچن بھی کافی آ جاتے ہیں کہ نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے، جو کہ چاند گرہن کے دوران پڑھی جاتی ہے، اور نماز خسوف جو کہ سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن پاک میں رکوع کی کل تعداد کتنی ہے؟ 558۔ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم اثر ملکہ سبا کا اصل نام کیا ہے؟ بلقیس، اور ان کا تعلق یمن سے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کس بادشاہ کے ہم اثر سمجھے جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور اس وقت فرعون کی بادشاہت تھی۔ قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 قرآن پاک کی ٹوٹل صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی کون سی صورت کو زینت القرآن کہتے ہیں؟ سورہ الرحمن کو زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کون سی صورت میں بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ سورۃ التوبہ، اور سورۃ النمل ایک ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آتی ہے۔ قرآن پاک میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 25۔ مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ خاوند کے سامنے۔ واقعہ افق کس سورہ میں بیان ہوا؟ سورہ النور میں۔ تفسیر بالمسور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟ تفسیر ابن جریر۔ قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ میاں بیوی کے۔ نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن حکیم نے کس عمل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا؟ شرک کو، اور شرک کو ایک ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ حد قذف اور حد زنا کی سورہ میں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ النور میں ان کا بیان آیا ہے۔ ام الکتاب کی سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا لیکچر نمبر 2۔